اسلامی بینکیں جو چلا رہے ہیں کافی ان کو اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ جو سودی نظام ہے وہ غالب ہے تو اب اس غالب کے مقابلے میں کھڑے ہو کے ایک نظام پیش کرنا یہ سر کے علماء کا ایک بڑا کارنامہ ہے جی اور ان کی یہ بڑی جدوجہد ہے کہ ان حالات میں وہ کھڑے ہوئے جی اور نظام کو سود سے پاک کرنے کی وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں صحیح اور کافی حد تک جو ہے نا ان کی صورتحال جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب ایک کالر ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے ایک درخواست کی، گو کہ ہمارا موضوع نہیں تھا مگر ٹھیک ہے، ہم کھلے دل سے ہر سوال کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ آپ کی شفقت خاص ہے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ایک چیز ہے، برے کو برا کہنا ہے، اچھے کو اچھا کہنا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ ہم سب واقف ہیں، تو اگر ان کا کوئی دشمن ہے تو اس کے حوالے سے کیا محتاط اندازے میں کس طرح سے اس کا اظہار کریں؟ آیا ان کو غلط کہیں، سر عام کہیں یا خاموشی؟ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام جس اثر میں تھے وہ ایک ظالمانہ حکومت تھی، جابرانہ حکومت تھی اور اسلامی طرز کی قائم کی ہوئی حکومت کے خلاف ایک حکومت بے تھی، شک بے شک شخصی حکمرانی تھی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ جدوجہد تھی کہ اس نظام کو بدلا جائے بے شک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد جو نظام قائم ہوا تھا خلافت کا، اس نظام کو قائم کیا جائے اور اس جدوجہد میں وہ آگے بڑھے اور مقابلہ ہوا اور وہ جو لوگ جو اس وقت نظام چلا رہے تھے تو بظاہر تو وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جاہلیت کا نظام چلا رہے تھے جہالیت کا جواب اور اس کے مقابلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا کھڑا ہونا، مقابلہ کرنا ایک بہت بڑی بہادری کی بات ہے بے شک اور بڑی جرأت کا مظاہرہ ہے کہ اپنے خاندان کو اس طریقے سے قربان کر دینا اور ایک قدم جہاں پر انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو پیچھے نہیں کرنا۔ بے شک بے شک تو یہ انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا اور ان کے مخالفین واقعہ میں مستحق ہیں، لعنت ہیں اور ایک وجہ سے نہیں کئی وجہ سے بھی ہیں۔ بس واضح کر دی یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ حق پر تھے، بے شک تو جو حق پر ہے تو اس کے ساتھ یہ نا انصافی کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جن لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں کہ نام لے کے آپ نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو اور ان کی محبت میری محبت قرآن بھی کہہ رہا ہے ان سے تو جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے تو وہ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت کر رہا ہے۔ تو محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کے آپ پیرو ہیں تو نبی اکرم علیہ السلام کی بات کو آپ اہمیت دو گے تو اس اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر امام حسین 1 لاکھ کا لشکر لے کے بھی آ جاتے آپ کے سامنے تو آپ حکومت ان کے سپرد کر کے کنارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہادری کی بات آپ نے ساری اور یہ تقاضا تھا آپ کے امتی ہونے کا نبی علیہ السلام کے، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کا تقاضا نہیں تھا، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ پھر قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ صراحتاً یہ بات کہی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے تو ان پر دنیا میں اور آخرت دونوں میں لعنت ہے۔ بہت مستحکم دلیل ہے یہ، اللہ جل جلالہ کا غضب ہے ان کے اوپر۔ تو جب قرآن حکیم میں اتنی صراحت ہے تو اب آپ نے جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا ان سے محبت کرو، تو آپ اپنے ضمیر میں جان کے دیکھو کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو جو سلوک کیا ہے آپ نے اس کے حساب سے آپ مستحق لعنت ہو۔ تو اس لیے ہمارے علماء کرام، ہمارے تفتزانی ایک بڑے عالم ہیں اور شرح عقائد ان کی کتاب ہے، درس نظامی میں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، آج بھی طلبہ کو وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں یزید کے بارے میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے، نحن لا نتوقف فی شانہ بل فی ایمانہ، اوئے ہوئے کیا بات، ہم اس کے بارے میں کوئی توقف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان کے بارے میں بھی توقف نہیں کرتے۔ لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ، اللہ کی لعنت تو اس پر اور اس کے جتنے مددگار و معاون تھے ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک علامہ تو اس لیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ مختلف ہی نہیں ہے، ہمارے علماء کرام اس سے باخبر ہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے عرض کر دیا، کوئی گنجائش آپ نے چھوڑی ہی نہیں ہے۔ بالکل بہت آسان کر دیا آپ نے، واضح کیا اور بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے بیان فرمایا۔ بس میں اس کے اندر تکمیلی ایک نقطہ بیان کروں گا کہ روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل سے ان کے فرزند نے آگے سوال کیا کہ لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ ہم یزید پر لعنت بھیجے نہ بھیجے، کیا کریں، آپ کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور کہا اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آیت کے اندر ارشاد ہوا ہے کہ فَحَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو
کہ اگر انہیں حکومت دے دی جائے گی تو یہ زمین میں فساد پیدا کریں گے اور یہ قطع رحمی کریں گے. تو اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ افراد ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی. اللہ نے لعنت کی ہے. تو قرآن کریم میں کہا کہ واضح جب اعلان ہو گیا ہے کہ اگر ان کو حکومت دے دی جائے گی تو یہ زمین میں فساد قائم کریں گے, تو ان کے اوپر لعنت ہوگی. ایک لائیو کالر ہمارے درمیان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وقت بہت مختصر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ غزوہ فتح مکہ سے کے وقت جو ہے ابو سفیان گرفتار ہو گئے. ٹھیک گرفتار ہو گئے. حضرت عباس نے ان کو پناہ دے دی کہ تاکہ کوئی قتل نہ کر دے. حضرت عمر نے ان کو دیکھا اور تلوار لے کے ان کے پیچھے بھاگے قتل کرنے کے لیے. تو حضرت عباس نے کہا میں نے ان کو پناہ دے دی. وہ رک گئے. ان کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی. انہوں نے اس سے کہا کہ اسلام قبول کرو. تو اس نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. تو آگے نبی اسلام نے فرمایا محمد اور رسول اللہ. تو اس نے کہا شرع صدر نہیں ہے, یہ نہیں پڑھتا. اچھا. اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان کو رعایت دی اور اس سارے کام میں حضرت عباس کا کردار تھا اور حضرت عباس نے ان کو قتل ہونے سے بچایا, ورنہ وہ ان کا آخری دن ہوتا. اچھا. اب جب ان حضرات کی باری آئی, اقتدار ان کے پاس آیا, تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوئی رعایت نہیں دی. اللہ کہ انہوں نے اتنی رعایت دی اور حضرت عباس نے خود نبی علیہ السلام نے اتنی رعایت دی. اور یہ جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ذرہ بھر کوئی رعایت پانی تک بند کر دیا. حضور پانی تک بند کر اب دیا. آپ یہ جو آیت کریمہ انہوں نے پڑھی ہے تو وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ, کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے تمہارا لحاظ کیا کہ تم قریش سے ہو, تو آج تمہیں وہ ساری باتیں بھول گئی. تمہیں نہیں خیال آیا کہ ہم بھی لحاظ کریں تھوڑا سا؟ بس یہی بلکہ یہاں پر تو حکم موجود تھا جو ہے نا. یہی فرق ہے. ایک طرف ایک گھرانے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے اطاعت کی, خاص خیال رکھنے کی, ایک طرف درود و سلام بھیج رہا ہے, اور ایک طرف جیسا کہ حضور نے